اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا العلم ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون ولن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بھلا تم کیا کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و ان کی اولادیں یہود و نصرانی تھی؟ مسلمان کہو تم زیادہ جاننے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اور یہ بیوقوف لوگ کہیں گے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے؟ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ مسلمانوں اس طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اس سے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے، چنانچہ ہم تمہارے رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کا رخ نماز پڑھتے ہو اسی کی طرف رکھا کرو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر تم اس کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم اس کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد کہیں اور تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہوں، اور یقین جانو کہ اس میں جو کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ اصل میں ان آیات میں تحویل قبلہ کے سلسلے میں جو حکم ہوا تھا اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ تو اصل چیز اسلام ہے فرما برداری کا نام، اپنی چاہت سے دستبردار ہو کر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے کا نام مسلمانی۔ اسلام کہتے ہیں سپرد کر دینا، اپنی چاہت چھوڑ دینا، اپنی خواہش چھوڑ دینا۔ اور چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو مثالی مومن بنایا گیا تھا، ان کو ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل جو سیمپل، کوئی بھی چیز بناتا ہے آدمی جب شروع کرتا ہے تو پہلے بلڈر
جو ہے اپنی کمپنی بنا وہ کوئی بلڈنگ شروع کرتے ہیں تو ایک سیمپل فلیٹ بناتے ہیں، اس میں پورے اس کی ڈیکوریشن اور یہ سب گاہکوں کو دکھاتے ہیں، یہ ہے بھائی ہمارا ماڈل۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہ یہ نیا دور شروع ہونے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتمام دین اور دین کی تکمیل کے بعد پکے اور سچے اور آخری درجے کے کامل مسلمان اللہ تعالیٰ کو جو ہے نمونے کے طور پر پیش کرنے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی بنا کر، استاد بنا کر، ان کے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو وہاں بھیجا، طے کیا، ان کو پیدا کیا، ان کی ایسی سلامتی فکر ان کو عطا فرمائی، ایسا ماننے کا مزاج بنایا اور ان کو ماننے کی ایسی تربیت فرمائی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں کچھ رسم و رواجوں کا نام اسلام نہیں ہے کہ بھئی آدمی رسمی عبادات جو چلی آ رہی ہیں باپ دادوں سے انہیں کر لیا، اس میں کچھ محنت مشقت اور مجاہدے کر لیے، اس کا نام اسلام نہیں، بلکہ حکم ماننے کا نام اسلام ہے۔ اور اس پورے اسلام کے نظام کو جتنا آدمی سمجھے گا تو اتنا زیادہ یہ ہو جائے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر اس پورے اسلامی نظام اور سسٹم میں حکم اصل ہے اللہ کے فرمان۔ وہی نماز جس کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، وہی نماز کچھ وقتوں میں پڑھنے کو مکروہ، بعض وقت میں حرام قرار دیا ہے۔ وہی روزہ جس کی اتنے فضیلت بیان کیے گئے ہیں، عید کے روز کا روزہ حرام کر دیا، ایام تشریق کا روزہ حرام کر دیا، گناہ ہو گیا ماننا۔ نمازوں کو وقت پر پڑھنے کی پابندی ہے، حج میں جائیں گے تو وہ دو نمازیں ملا کر پڑھنی ہے۔ بہت عادت ہے اپنے وقت پر پڑھنے کی، کبھی آج تک زندگی میں تم نے تکبیر اولا نہیں چھوڑی ہے، تو دیکھو اب ہمارا حکم ہے کہ مغرب کا وقت ہو کر اب چاہے فجر کے وقت پہنچو، عشاء اور مغرب مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ یہ سب کیا حکم ماننا سکھا، یہ سارے تربیتی یہ عبادات جو ہیں اصل میں یہ پورا جو ہے ماننے کی مشق ہے۔ اصل میں بندگی جو ہے پوری زندگی بندگی ہے، وہ بندگی میں جب آدمی زندگی میں ماننے والا بنے گا، جب آدمی کو مشق کرے گا، ریہرسل کرے گا، تو یہ سارا مشق کرائی گئی ہے۔ تو آدمی یہ قبلے کا مسئلہ ہے کہ جذباتی تعلق ہوتا ہے آدمی کو، قبلہ ایک مذہبی روایات ہوتی ہیں، کسی طرف رخ کرنا، کوئی اپنی وہ بنا لینا، اور قبلے سے آدمی کے اندر دل کا رخ بھی اس کی طرف ہوتا ہے۔ مذہبی عبادت میں آدمی کسی کی طرف رخ کرتا ہے اور کچھ خاص چیزیں اپنے لیے طے کر لیتا ہے تو ایک دم جذباتی طور پر اس سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں جہاں قبلے کا ذکر کیا ہے، اہل تصوف اور جو لوگ ہیں اہل دل حضرات، انہوں نے اس کو اپنے دل کے قبلے کی بات بھی کہی ہے کہ قبلہ جو ہے ہمارا صرف اللہ کی ذات ہے عالی اور اللہ کی مرضی اور مشیت ہونا چاہیے، کوئی جہت قبلہ نہیں ہے کہ مغرب یا مشرق، بار بار یہ بات گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں۔ تو یہ پہلے مکہ معظمہ کی طرف، مکہ معظمہ میں تھے تو قبلہ ادھر کعبے کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، انہیں پتا تھا یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا مکان ہے، قبلہ ہے اور کعبہ ہے، اس سے ایک جذباتی تعلق ان کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کی بنیادیں وہ کی تھی، حضرت آدم پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی وہی تھا، قبلہ وہ تھا، تو اس کی طرف کو نماز پڑھتے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں آئے تو صحابہ کے امتحان اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے لیے قبلہ، اور یہ بات دکھانے کے لیے کہ پھر قبلے کو بدلنا ان کے لیے وہ نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، فرما برداری و مزاج کی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہمیں 100 بار دن میں قبلہ بدلنے کی ہوگی تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے لیے جہد کوئی چیز نہیں، اللہ کا حکم سب کچھ ہے۔ چنانچہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور کعبہ جانتے تھے کہ پہلا سا گھر ہے، اور آپ کے جو ہے کہ یہ تھا کہ بھئی، اور یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد گویا ایک طرح سے جو ہے وہ تاج پوشی کا فیصلہ بھی اللہ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس طرح سے بنو اسرائیل کے مقابلے میں بنو اسماعیل کی تاج پوشی کا فیصلہ ہے قبلے کا، پہلے سے کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد بنو اسرائیل کو چھوڑ کر بنو اسماعیل کو جو ہے وہ تاج پوشی ہو جائے گی، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص تعلق تھا مکہ معظمہ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف کو دیکھتے تھے، بھئی قبلے کی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کا ایسا مزاج بنا دیا گیا تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہ بات نہیں فرمائی کہ مجھ پر وحی آ گئی ہے، بلکہ کسی نے اطلاع دے دی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی پڑھ کے آیا ہوں میں ادھر، قبلے کا رخ بدل گیا۔ تو عین نماز کے وقت میں چونکہ صحابہ اس کا انتظار کر رہے تھے، ان کو بھی اندازہ تھا اس بات کا
تو صحابہ عین نماز کے وقت میں بدل دیا. مسجد قبلتین ایک مسجد ہے جس کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں, اس میں مشرق کی طرف کو ایک محراب ہے, ایک مغرب کی طرف, وہ شمال کی طرف, ایک جنوب کی طرف, 2 محرابیں ہیں. تو پہلے وہ جنوب کی طرف کو نماز پڑھ رہے تھے اور شمال کی طرف کو نماز پڑھنے لگے. عورتیں پیچھے, بچے پیچھے آ گئے, مرد آگے آ گئے, رکوع کرتے کرتے گھوم گئے. اتنا ماننے کا مزاج بن دیا تھا یہ تھا. تو یہ نہ ماننا جو ہے یہ کوئی قبلہ تو ہے. اصل یہ بتانے مقصود ہے کہ اللہ کا حکم, اور یہ بات تمہارے پاس خود موجود تھی پہلے, تم خود کہتے تھے کہ وہ جو ہے عبادت کی جہت کو بدل دیں گے. پچھلی کتابوں میں یہ بات بتائی گئی تھی, ان کتابوں میں انہوں نے تیری ان تقولون ان ابراہیم و اسماعیل, اور یہاں سے ہی وہ کیا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. ان کے پاس ساری گواہیاں, ساری باتیں موجود ہیں, اور چھپاتے ہیں یہ. جب ذرا اپنی بڑائی ختم ہو رہی ہے, اپنی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, اور اپنی ناک کا مسئلہ ہو رہا ہے, اور جو لوگوں کو مذہبی غلامی میں وہ کیا ہے اور اپنا پروفیشن چلا رکھا ہے, دھندا چلا رکھا ہے, اس پر آنچ پڑ رہی ہے, اور کھانے کمانے کے دھندے پر آنچ پڑ رہی ہے, تو اسے کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ہم تو جانتے نہیں, یہ کہنے لگے, یہ بات کرنے لگے. تو سیقول الصفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ بیوقوف لوگ کہیں گے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے قبلے کی طرف پھیرنے پر آمادہ کر دیا. یہ بیوقوف ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, ان کی بیوقوفی. سیقول الصفہاء, ان کی حماقت ہے. قبلہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم چیز ہے. اللہ کا حکم آ گیا تو پھیر دیا, اللہ کے ماننے کا امتحان لیا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, قل للہ المشرق والمغرب. اللہ کی ہے مشرق بھی, مغرب بھی, شمال بھی, جنوب بھی, کوئی سمت, کوئی وقت, کوئی سب اللہ کے دین ہیں. یہ جو ہوتا ہے فلاں دین ایسا ہے, منوس ہے, فلاں اسلام میں کچھ نہیں, سب دین اللہ کے ہیں. اور ساری سمتیں اللہ کی بنائی ہوئی سمتیں ہیں. یہ بھی سب اللہ کی سمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے, اسے سمجھا دے کہ سمت اور جہت کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ فرمایا امت مسلمہ پر جو احسانات ہیں, جو فضل ہے, اس کا بتایا گیا ہے کہ تو دیکھو تو تمہیں, اور اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو, اور رسول تم پر گواہ بنے. تمہیں ایک امت وسط بنایا, درمیان والی امت بنایا, رسولوں اور اللہ کے درمیان کی امت یہ بھی ہے. اور ایک وسط کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال پر رہنے والی امت, نہ افراط ہے, نہ تفریط ہے, نہ زیادتی ہے, نہ کمی ہے. بالکل بیلنس امت بنایا آپ کو. ایک جگہ پر جمی ہوئی, ایک جو ہے کسی مستقل مزاجی پر اور استقامت پر جمی ہوئی. وسط سے مطلب یہ بھی ہے کسی ایک چیز پر ٹھہری ہوئی امت, مرکزی امت بنایا تمہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم رسولوں اور اللہ کے درمیان کے بندوں کے درمیان کے جو ہے واسطہ ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول کو تمہارے اوپر شہید بنایا اور تمہیں جو ہے لوگوں پر گواہ بنایا. شہید مطلب جس طرح رسول جو ہے مددگار ہیں, شہادت کے معنی مدد کے بھی ہیں, گواہی دینے کے بھی ہیں, اور بات پہنچانے کے بھی ہیں, اور اصل جو ہے شریعت کی اصطلاح میں دعوت کے. اس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندوں تک دعوت پہنچاتے اور اللہ کی بڑائی کی شہادت دلواتے اور رسولوں کی رسالت کی شہادت دلواتے تھے, اس طرح تم بھی جو ہے بندوں کے لیے شہادت دینے والے ہو. وما جعلنا القبلة التي علی رسول شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. یہ جو کیا گیا ہے, ہم نے یہ جو حکم دیا تھا قبلہ تحویل کا, اور کچھ دن تک بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھوائی گئی تھی, اور یہ قبلہ بنایا گیا تھا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے امتحان ہو جائے کہ کون رسول کی لائی ہوئی شریعت اور رسول کے حکم کو مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بات کہی اللہ نے کہ یہ بات بڑی مشکل تھی, ہم تمہارا مزاج جانتے ہیں, اللہ فطرت کو جاننے والے ہیں, انسانی فطرت کو. قبلہ بدل دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا, یہ بلا شبہ بہت مشکل کام ہے. چونکہ ایک زمانے سے باپ دادوں سے ایک آدمی ایک طرف کو قبلہ وہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جذباتی آستھا کا مسئلہ کہتے ہیں نا, آستھا کا مسئلہ ہے. قانون بدل جاتے ہیں دنیا کے آستھا کے پر, کہ یہ آستھا کا مسئلہ تھا, لیکن جو ہے اسے چھوڑنا, اس کو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کتنا مشکل تھا, مگر یہ ان پر مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی.
ہدایت یاب ہو گئے جنہیں سمجھ میں آ گیا صحیح راستہ کیا ہے ان کے ذہن میں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے تمہارے ایمان کو. بعض لوگوں نے جب یہ بات نازل ہوئی تو بعض صحابہ کو یہ خیال آیا کہ ایک مدت تک بہت سے لوگ تو بیت المقدس کی طرف ہی کو نماز پڑھتے رہے, اب قبلہ بن گیا یہ, تو اس قبلے کی طرف ان کی نماز نہیں ہوئی تو ان کی تو ساری نماز ضائع چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جو اس وقت جو جس نے کیا ہے ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. اس طرح مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس جگہ آدمی کو قبلے کی جہت معلوم نہ ہو سکے تو آدمی اندازے سے یقین زن گمان غالب اور ظن غالب کے تحت کہ کدھر کو قبلہ ہے اس طرف کو نماز پڑھ لے. اب اگر نماز پڑھنے کی بعد معلوم ہوا کہ قبلہ کا رخ غلط تھا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ نماز ختم ہو جائے, نماز ہو گئی. یہی مسئلہ ہے. ان اللہ بنا اس لیے کہ آدمی کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, آدمی کو اپنی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ جزائے ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ انٹرنیٹ کی ایجاد کر دی, کتنا آسان کر دیا ہے قبلے کی جہت معلوم کرنا. اور یہ عبادتوں اور طاعتوں کے سلسلے میں یا اوقات نماز کے سلسلے میں کیسا اندازوں میں اور اس میں کتنے الجھنیں ہوتی تھی اور کتنے اختلاف پیدا ہوتے تھے اور کتنا آدمی کو ذرا طبیعت کو وہ رہتی تھی کہیں پہلے نے افطار لیا بعد میں نہیں افطار لیا, چاند کو سورج کو دیکھ کر یہ ہوتا تھا. اگرچہ دین نے اس کے لیے ضابطے بنائے تھے لیکن انسانی طبیعت فطری ہے کہ جب تک اسے یقینی طور پر کسی چیز کا معلوم نہ ہو تو ذرا شک سا لگا رہتا ہے. لیکن ان لوگوں نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں, کتنی قبلے کی جہت معلوم کرنے کے سلسلے میں اس کے سلسلے میں ہم نے ان محسنوں کا حق ادا نہیں کیا اور ہماری ذمہ تھا یہ دعوت ان تک پہنچانی. ہمیں واسطہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمارے درمیان کہ ہم ان کو دین پہنچائے, لیکن ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کو دشمن و حریف سمجھنے لگے اور یہ کرنے لگے. تو ہمیں جو ہے وہ امت وسط بنایا تاکہ ہم لوگ شہادت دیں, یہ ہمیں کام کیا گیا تھا. تو دیکھیے یہ بات قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تتبعون سنن الذین من قبلکم, تم لوگوں کی ان کی اتباع کرو گے جو پہلے جو لوگ تھے. شبرم وزیرام وزیران فرمایا بالش کے بالش اور قدم کے قدم تم ایسے ہاتھ کے ہاتھ اسی طرح چلو گے یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں, یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے. یہ بتایا گیا. تو یہ پورے واقعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح کی چیزیں, عام مزاج یہ ہے ہمارا, عام شیطان انسان کو اپنی اصلاح اپنی ہدایت سے محروم رکھتا ہے. تو ہمارا عام طور پر مزاج یہی ہے جو بنی اسرائیل کا مزاج تھا کہ وہ جو احکام کو دوسروں پر منتقل کرتے تھے اور جو اللہ کے قانون اور ضابطے کے سلسلے میں یا گناہوں کی سزا کے سلسلے میں ہوا کرتا تھا تو وہ ادھر ادھر دیکھتے تھے کون لوگ ہیں اس کے حقدار, اپنی طرف خیال ہی نہیں آتا تھا. یہ شیطان کی تلبیس سے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جب شیطان انسان پر مسلط ہوتا ہے اور وہ اللہ تقوی اختیار نہیں کرتا, اللہ کی ماننے کا مزاج نہیں ہوتا تو وہ اپنی طرف کبھی نہیں جاتا. اس لیے ہمیں کئی مرتبہ بتایا کہ حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی ایک بڑے بزرگ ہیں, بہت ہی سائر رہے ساری زندگی, ادھر ادھر پھرتے رہے اور کوئی گھر نہیں بنایا. کن فی الدنیا کاننا غریب و عابر سبیل پر لفظی لحاظ سے بھی انہوں نے عمل کیا. توحید کا ان پر بڑا غلبہ تھا. کہیں جاتے ہیں بزرگوں کے ایسے ایسے حالات, تذکرہ غوثیہ کتاب ہے ایک بہت ہی شاہکار کتاب ہے, اس میں عجیب عجیب حالات ان کے دنیا بھر میں بڑے مردان غیب سے ملاقاتیں اور کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں اور یہ لکھی ہیں انہوں نے, عجیب عجیب واقعات. توحید کا آخری درجے میں ان پر غلبہ تھا. ان سے کسی نے کہا انتقال سے پہلے کہ حضرت بو علی شاہ پر قلندر پانی پتی کے مزار کے قریب دفن کر دیں تاکہ ان کے مزار کی برکتیں حاصل ہوں. بہت بڑی شخصیت تھے بو علی شاہ قلندر پانی پتی. انہوں نے کہا نہیں, مجھے پانی پت کے جنگل میں دفن کرنا, مجھے اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی کی برکت کی ضرورت نہیں, بس اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے مجھ پر, مجھے تو بس اسی کی ضرورت ہے, اسی کا محتاج ہوں. مطلب اتنا توحید کا غلبہ تھا. تو وہ عجیب عجیب واقعات اس میں وہ چیزیں لکھی ہیں تذکرہ غوث علی میں. تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور یہاں آ گئے وہ دانہ کھانے کے بعد فخر اور توبہ قبول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اے آدم جو ہے وہ تمہیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں اپنی دنیا بسانی تھی, تمہیں دنیا میں پیدا ہم نے اس لیے کیا کہ یہیں بسانا تھا تمہیں تاکہ آنے والے بسانی تھی, اور ہمیں تمہیں یہ تکوینی طور پر یہ دانہ کھلانا ہی تھا, اسی کے واسطے سے تمہیں بھیجنا تھا تاکہ تمہیں گناہ کر کے توبہ کرنے کا مزہ آ جائے.
اور ہمیں چونکہ توبہ کرنا بہت پسند ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی گناہ نہ کرتا زمین پر تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو گناہ کرتی ہے توبہ کرتی. توبہ کرنا آدمی کو ان اللہ یحب التوابین فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں. تو توبہ تو جب ہی کرے گا جب غلطی کرے گا. غلطی تکوینی طور پر کرے گا. جب آپ کو معلوم تھا کہ ہم نے ایسا کرایا تو تم نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، میں نے غلطی کی. ہمارے فعل کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ یہ تو مجھے معلوم تھا خوب کہ آپ جو ہے نے کو ایسے ہی دنیا میں مجھے بھیجنا تھا اور میری نسلوں کو بسا کے پھر ذرا کچھ اس جنت میں جو بغیر کچھ کرے مل جائے، جو چیز انسانی فطرت مزاج یہ ہے کہ جو ایسے ہی مل جائے اس میں اسے مزہ محسوس نہیں ہوتا. جو کچھ محنت و مشقت کر کے جو حاصل کرتا ہے آدمی، غریب تھا بہت ہی محنت کی مجاہدہ کیا اور پھر رئیس ہو گیا اور زمیندارہ اور یہ جائیداد ہو گئی، تو اس زمین اور جائیداد کے مزے اور لذت اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. جو ایسے ہی مل گئی باپ دادو چلی آ رہی تو اس میں کچھ نہیں لطف آتا. کچھ تنگی کچھ مشقت کے بعد اور پریشانی کے بعد اور دنیا کے جیل خانے کے بعد جنت میں جانے میں جو مزہ ہوگا وہ اور ہی مزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزیدار بنانے کے لیے ہمیں اور اس میں لطف کو دوبارہ کرنے کے لیے انتظام کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے جیل خانے سے نکال کر اتنے بڑے مجاہدے و مشقت سے نکال کر بھیجا. یہ اللہ کو یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ اللہ آپ کو میرے اوپر رحم احسان فرما کے یہ کرنا تھا اور آپ ہی نے کیا. مجھے تو تھا، مجھ میں شعور ہی نہیں تھا، مگر اللہ میری سرشت ایسی بنائی ہے کہ مجھے غلطی کو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے. غلطی ہوئی تو میں نے کی، اچھائی ہے تو اس نے کی. یہ آدمیت انہوں نے غوث علی نے لکھا ہے کہ اور شیطان کی سرشت کیا ہے کہ شیطان نے خود نہیں، اللہ نے کہا کہ اسجدو سجدے میں چلے جاؤ، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے استکبار کیا، اس نے نافرمانی کی، اس نے اسٹرائک کی، ہڑتال کی. سب سے پہلے دنیا میں نافرمانی کا گناہ کیا، سب سے پہلے تکبر، میں بڑا ہوں. تو نے کیوں نہیں کیا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں کہ میں آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنا. خود اللہ سے بغاوت کی، غداری کی، اسٹرائک کی، نافرمانی کی، تکبر کیا. لیکن کیا کہا؟ ربی بما اغویتنی، اللہ جیسے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، جیسے مجھے بھٹکا دیا، تو اب میں آپ کے اس سے آدم سے جو شاکار مخلوق ہے اور آپ کا محبوب ہے شاگرد رشید، اس سے پوری دشمنی نکالوں گا. آپ پر تو میرا بس چلتا نہیں، کہتا نہیں کبھی ابا پر تو چلتا نہیں، تو بچے سے دیکھوں گا، تمہاری نسلوں کو سمجھوں گا میں. ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے غلاموں کو یا تمہارے نوکروں کو یا تمہارے عملے سے نمٹوں گا میں. اللہ سے یہ کہا اس نے. تو غلطی خود کی اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. شیطانیت یہ ہے. تو شیطان سے جتنی تلبیس ہوگی اور جتنا مسلط ہوگا وہ مناسبت ہوتی چلی جائے گی، قرب پیدا ہوگا. شیطانی صفت سے آدمیت جتنی جاتی چلی جائے گی، انسان فطرت جو ہے وہ اپنے آپ کو پارسا اور دوسرے کو وہ سمجھے گا. تو یہ چونکہ ان کی سرشت ایسی ہو گئی تھی، آدمیت جو انسانیت تھی وہ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسانیت سے نیچے اتر گئے تھے. نیچے ہی تو اتر گئے تھے جب جعلنا منہم القردۃ، جب انہوں نے پروٹوکول کا لحاظ نہیں کیا. صدر مملکت کو اس کی کرسی صدارت کے لیے ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اپنی صدارت کی شان رہنے کے لیے آپ کھانا جب تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ پروٹوکول آفیسر آپ کو بتا نہیں دے گا کہ کھانا آپ کے شان ہو گیا اور یہ کھانے کا طریقہ. بولیں گے آپ جب تک نہیں جب تک کہ تقریر آپ کے پروٹوکول کے نشان نہ ہو جائے. اب اگر یہ صدر یہ سوچ کر کہ مجھ پر بڑی پابندیاں لگ گئی یہ ہو گئی تو اسے صدارت سے اتار دیا جاتا ہے. پھر ایسے کرسی صدارت سے وہ لوگ اتر گئے ہیں جو نافرمانی کی راہ میں چل گئے. اس پروٹوکول کو جو اللہ نے انسانیت کی شان کے مناسب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبدیت اور بندگی کے، اس کو توڑتے ہیں. تو وجعل منہم القردۃ والخنازیر، انہیں بندر وہ بھی بنا دیا گیا. تو ان کو بنی اسرائیل کو ان کو جو ہے نافرمانی کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں دی گئی. تو یہ اس سے اترے ہوئے تھے. تو یہ ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ برائی کو دوسرے کی طرف ہی منسوب سوچتے تھے. تقریر کر رہے ہیں، بیان آیا، احکام نازل ہو رہے ہیں، فلاں آدمی ایسے فلاں ایسے، ہم تو بالکل پارسا ہیں، ہم تو نانو ابناء اللہ و احباء ہیں، ہم تو جہنم میں جانے کا سوال ہی نہیں ہے، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو صاحب اقتدار ہیں، ہم تو صاحب کتاب ہیں، ہم تو نبیوں کے خاندان کے ہیں، یہ کہتے تھے. تو یہ ان کے مزاج تھا. اس غلطی کی وجہ سے ان پہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ظلم جو ہے مسکنت اور ذلت طاری کر دی گئی. تو اب اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہمیں بھی سنا رہے ہیں کہ یہ قانون یہ ضابطہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے. اب تم ہمارے حبیب کے امتی ہو اور خیر امت کے لقب تمہیں دے دیا گیا ہے. ان کو بھی خیر امت، سب سے افضل لوگ تھے وہ بھی.
جب وہ تاج گدی نشین تھے تو سب سے افضل لوگ تھے. ہم نے خود کہا کہ انہیں فضلنا علی العالمین، کہ ان کو عالموں پر ہم نے فضیلت عطا کی تھی. ساری کتابیں، سارے انبیاء 2500 سال تک ان پر قیادت رہی، روحانی و ایمانی اور دینی قیادت ان کے خاندان میں رہی، ان کی نسلوں میں رہی، ان کی طرف رہی، بنو اسرائیل میں. لیکن انہوں نے یہ راستہ چھوڑا تو ان پر ذلت طاری ہوئی. تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب یہ کتمان شہادت کا جو مسئلہ ہے، شہادت گواہ دی گئی ہے، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. وہ ذمہ داری جو اگر ہم بھی چھپائیں گے، جو چیزیں ہم پر نازل کی گئی ہیں، جو چیزیں ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر ہم وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو ہم پر بھی وہی حال ہوگا جو ان پر حال ہوا. جو ذلت اور جو مسکنت اور جو غضب اور جو ذلت اور رسوائی کی جو سزا، اور کچھ کو نہ ماننے، کچھ کو ماننے، کچھ کو نہ ماننے کی جو سزا دی گئی ہے. افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جائے، دنیا میں ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو، آخرت میں دردناک عذاب میں پھینک دیا جائے. تو اس کے علاوہ یہ سزا تمہیں بھی ملے گی اگر تم کرو گے. تو یہ بالکل. اور وہ جو بات بتائی اللہ کے نبی کا سچا فرمان کہ تم یہود کے طریق پر چلو گے، جس طرح انہوں نے کتمان شہادت کا جرم کیا اجتماعی طور پر، انہیں دنیا میں جب دیکھیے دنیا میں سزا جو ہوتی ہے وہ اجتماعی قومی طور پر گناہوں پر آتی ہے، اور آخرت میں جو سزا ہوتی ہے وہ انفرادی طور پر ہوگا حساب کتاب. جو اجتماعی طور پر، ملی طور پر جو غلطیاں کی جائیں گی دنیا میں سزا، تو دنیا کی ذلت و رسوائی اجتماعی اور ملی جو ہے جرائم جو کیے جائیں گے قومی طور پر کیے جائیں گے، تو امت مسلمہ عام طور پر کتمان شہادت کے مجرم ہے. اور میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ گناہ چاہے سلبی ہو یا حق تلفی، چاہے ایجابی ہو، دونوں برابر ہیں. کسی کے 10 روپے مار لیے، چھین لیے، ڈاکہ ڈال لیے، جیب کاٹ لی، اتنا ہی گناہ اس کا ہوتا ہے. کسی کو 10 روپے جو ہے چاہیے تھے نہیں دیے، اس کا قرض تھا، اس کا حق تھا، کسی نے دیا، بیوی کا مہر نہیں دیا، اور بہن بھائیوں کا کسی کا وراثت میں حق نہیں دیا، یا کسی کی طرف سے غلطی سے، بے ایمانی سے، جھوٹے سے حق آ گیا تھا وہ نہیں دیا، تو برابر گناہ ہے. اسلام میں سلبی ایجابی دونوں جو ہے گناہوں کے سلسلے میں یہی ہے مسئلہ ہے. لیکن ہمارے ذمہ تھا اس دعوت دین کو دوسروں تک پہنچانا. اسی کے لیے ہمیں جمہور فقہا کا اتفاق ہے اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت. ہمارے حضرت والا حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری، ان کو بڑے دل پر ڈل کر کے ہمیں قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کہنا پڑ رہا ہے 2 دن سے. کل تک پرسوں تک وہ ہمارے لیے مدد ذلہ العالی تھے، وہ دامت برکاتہم العالیہ تھے، وہ ہمارے لیے سرپرست تھے. وہ جو ہے یقیناً ان کو خاص یہ اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز اور اختصاص عطا فرمایا تھا کہ وہ جو ہے ایک تو یہ بات تھی کہ جو ان کی رائے جو تھی بہت ہی پختہ ہوتی تھی اپنی کسی بھی چیز میں. جو بھی کوئی کسی فقہ کے سلسلے میں ہو، قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں ہو، اور کسی اپنے مسلک کے سلسلے میں، کسی مسئلے کے سلسلے میں، کسی بھی کوئی بھی جو رائے ہے ان کی وہ بہت پختہ ہوتی تھی، آخری درجے میں پختہ. اور اس پر اتنے مضبوط دلائل ہوتے تھے ان کے علمی کہ جب آدمی حق ایسا لگتا تھا سننے والے کو کہ یہ بات سچ جو ہوتا ہے، جس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پیچھے دلائل ہیں، کچھ ہے، ایک دم طبیعت مطمئن ہو جاتی ہے. عموماً نص سے وہ ہر چیز کو کرتے تھے، چونکہ محدث تھے، قرآن مجید سے بھی خاص شغف تھا. ان کی تفسیر جو ہے وہ ہدایت القرآن یقیناً بہت معرکۃ العرق، اور جو ہے وہ جو ہے احکام کے مسائل، اور اس پر بھی بہت سے، یعنی وہ صرف کسی ایک خاص فن کے استاد نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو کہا کرتے تھے حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں، کوئی ایک حضرت کے خلفاء میں تھے، کوئی ادھر رہا کرتے تھے مولانا ایک، تو اکثر علماء کے بارے میں کہتے تھے کہ بھئی عالم تو اب رہے نہیں دنیا میں، عالم تو رہے نہیں اب دنیا میں. علامہ انور شاہ کشمیری کی یادداشت اچھی ہے، اس کی بہت اچھی یادداشت ہے. ان کے زمانے کے تھے وہ، بھئی یادداشت ان کی کمال کی ہے یادداشت، ان کو یہ کہا کرتے تھے. حالانکہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان ہونے کو میں اسلام کی حقانیت کی دلیل سمجھتا ہوں. اس سے متبحر عالم مسلمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مذہب حق ہے. کسی اور کے بارے میں کہتے تھے ہاں فتویٰ اچھا دے لے ہے، وہ حضرت مفتی حضرت گنگوئی کے بارے میں کہتے، کوئی اور کہتا تھا اس کو کہتے تھے. حضرت تھانوی کے بارے میں فرمائے تھے اس میں تو علم کی رمق مارے، وہی
یعنی سارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا فقہ کا مسئلہ آپ دیکھیں، فتاوا ان کے تو لگتا ہے ساری زندگی فتاوا، تفسیر کا کام دیکھیں، تفسیر تصوف سلوک کا کی تجدید کا کام دیکھیں تو وہی ہے، اور باقی جو علم کلام پر بحثیں، المصالح العقلیہ اور وہ چیزیں اور ملفوظات، مواعظ اور مکتوبات اور خطوط دیکھیں گے تو صحیح گا، ساری زندگی خطی لکھتے رہے تو یہ بات صحیح۔ تو یہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے اندر بھی یہ خصوصی بات تھی کہ وہ ہر اس میں آخری درجے میں پختہ رائے رکھتے تھے، بہت زیادہ، جو چیزیں دیتے تھے، اور پھر وہ اس کے کہنے کی جرت بھی تھی۔ عموماً یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، آدمی کو کوئی رائے ہے مگر وہ ڈرتا ہے، بھئی بات سچ ہے تو وہ کیسے کہیں گے ہمیشہ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا پاریک صاحب کا ہمارے یہاں پروگرام تھا، تو دعوت حضرت مفتی فاروق صاحب نے دعوت الحق کا ایک بڑا پروگرام کیا تھا اپنے یہاں میرٹھ میں نوگزہ پیر کے مدرسے پر۔ تو یہاں پر کم سے کم مغربی یو پی کے تمام بڑے علماء کو بلایا تھا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحریک تھی نا دعوت الحق، اس کے تحت تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھے بھی بلایا تھا مفتی فاروق صاحب نے، مطلب احسان فرمایا کہ بہت شفقت فرماتے تھے، بہت اہتمام سے دعوت دی تھی۔ مگر چونکہ اس سے پہلے کافی دن پہلے مولانا پاریک صاحب کا پروگرام ہمارے یہاں، مولانا عبد الکریم پاریک صاحب کا پروگرام ہمارے یہاں ہو گیا تھا، تو میں ان کو دہلی سے لینے کے لیے گیا، خود ہی وہاں سے وصول کرنے کے لیے۔ راستے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کا ایک بڑا پروگرام ہے یہاں میرٹھ میں، مگر پروگرام آپ کا پہلے سے، آپ کو آج پروگرام نہیں رکھنا چاہیے تھا، میں نے کہا پہلے سے آپ کا تاریخ طے تھی، اب میں نے سوچا ہو گیا ہے تو ہو جائے، کہ مجھے بھی بہت ملنا ہے، ضروری مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو چلیں، مجھے بھی، میں نے سوچا اس بہانے ضرور شرکت ہو جائے گی، ہمارا پروگرام تو رات کو تھا، تو میں نے سوچا ٹھیک ہے۔ ہم وہاں گئے تو وہاں بڑی بھیڑ تھی، بہت بھیڑ تھی۔ حضرت مفتی فاروق صاحب کو معلوم ہوا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور مولانا پاریک صاحب آئے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے پروگرام میں کہ اور اتنے بڑے عالم بھی آ گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ بین الاقوامی شہرت کے یافتہ تھے، حضرت مولانا پاریک صاحب کے واقف تھے لوگ۔ تو اب وہ حضرت سے ملنے، میں نے کہا کہ حضرت سے ملنے کی خواہش ہے تو آنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں بھیڑ، بعض لوگ اتنے شریف الطبع اور شریف النفس ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب، ان کے گھر کا پروگرام تھا، لیکن 2-3 دفعہ وہاں چلے گئے اور بھیڑ زیادہ تھی، حضرت کا دروازہ بند تھا وہاں کا، تو 2-3 دفعہ حضرت مفتی فاروق صاحب وہاں جا کے واپس آ گئے کہ لوگ مجھے جانے ہی نہیں دے رہے اندر۔ اس زمین میں اللہ کے نیک بندے اور بھلے لوگ، بے ضرر لوگ ایسے ہوتے ہیں، ورنہ کیا کہتے، ذرا سی دیر میں کان پکڑ کے بھگا دیتے سب کو، چلو بھاگو بھائی، پروگرام ہی کینسل کر دیں گے ہم، کون ہو تم، ہوتے ہو تم۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ مجھے بڑی قدر ہوئی ان کی شرافت کی اور ان کی بے نفسی کی ہوتی۔ خیر وہ اتفاق سے وہ مجھے یہ خیال آیا، پھر میں نے قاری داؤد صاحب کو بلایا، ایک صاحب ہیں بڑے ایکٹیو ہمارے دوست، تو میں نے کہا دیکھو کلیم الدین صاحب ان کے خادم شاید پیچھے ہوں گے، آپ ایسا کیجئے پیچھے سے جنگلے سے جا کے اطلاع کر دیں۔ دروازہ کھول نہیں رہے تھے وہ، جب اندر سے جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے بھیڑ آ جائے گی آ جائے گی۔ خیر وہ انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ کلیم بھی آیا ہے اور وہ بھی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب میں وہاں کچھ دن پہلے ہردوئی ہو کر آیا تھا، اور وہ اسوہ نبی رحمت اور ہماری زندگی ایک محاسبہ و سبق حضرت نے مجھ سے وہاں بات کرنے کے لیے کہا تھا اور کیا تھا۔ تو وہ کلیم الدین صاحب بتا رہے تھے کہ راستے پر حضرت مولانا نے 2-3 مرتبہ کہا کہ کلیم بھی آئیں گے، شاید ان سے ملاقات ہوگی، کلیم صاحب آئیں گے ان سے ملاقات ہوگی، کلیم آئیں گے۔ 3 دفعہ حضرت نے ٹرین میں راستے میں مجھ سے کہا کلیم آئیں گے ملاقات ہوگی، تو یہ تھی۔ تو حضرت نے اس میں فرمایا کہ میں نے 4-5 دفعہ وہ مضمون سنا اور اسے چھپوائیے، بہت مفید مضمون ہے، بہت کام کی باتیں ہیں، بڑی اللہ نے بات کہلوائی ہے، اسے چھپوائیے، بہت مفید مضمون ہے کہا۔ تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ اچھا جلدی سے، کلیم الدین صاحب نے کہا کہ آپ بلا لیجیے۔ ہم لوگ گئے حضرت کے پاس ملاقات کے لیے، چند اور لوگ بھی جو خواص تھے وہ گھس گئے وہ مل میں۔ حضرت کے یہاں تو بڑا انتظام تھا، وہ حضرت مولانا پاریک صاحب سے حضرت کو بھی بڑا تعلق تھا قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن کی تو کچھ باتیں خاص تھی، تھوڑی دیر تنہائی میں بات کی، پھر کھانا آ گیا تو ہم لوگ، حضرت کے کھانے کا وقت تھا تو کھانا لگ گیا۔ کھانا لگا تو وہ مفتی فاروق صاحب بہت اصرار کرنے لگے کہ میزبان اگر کہیں تو آپ بیٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ضرور چاہے 2 لقمے کھا لیں۔ خیر اپنے کھانا لگا، اتفاق سے عجیب واقعہ پیش آیا دلچسپ، کہ وہ میرا ایک جوتا باہر رہ گیا، ایک جوتا اندر، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اب دروازہ بند ہو گیا تو کھلنا بہت ہی مشکل تھا۔ اب یہ نعیم، ہمارے نعیم میڈیکل اسٹور والے، جب آدمی کو خدمت کا جذبہ ہو اور سعادت مندی ہو، اللہ تعالیٰ یہ بات اللہ فضل فرماتے ہیں، جب آدمی طلب سچی ہو اور مخلص ہو آدمی
انہ من عبادنا المخلصین کہا نا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور نیکیوں کا راستے بھی اور اچھے مواقع بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا حالانکہ ان کا پاؤں، میرا پاؤں تو میرا سر بھی بڑا ہے اور پاؤں بھی بڑا ہے، سر بڑا سردار کار گاؤں، پاؤں بڑا گوار کا کہتے ہیں نا، تو پاؤں بھی بہت بڑا ہے، عام طور پر جوتے نہیں آتے، وہ چھوٹا جوتا تھا کہ میرے جوتے پہن جائیے، خیر میں نے کسی طرح یہ پہن جائیے میں لے آؤں گا آپ کے جوتے، تو ہمیں ذرا جلدی تھی، پروگرام کا وقت تھا یہاں پر، تو خیر وہ جوتے ہم نے وہاں جو ہے پہن کے میں آ گیا، کس طرح گاڑی میں بیٹھ کے آنا تھا، پیدل تو چلنا نہیں تھا، چلو چل جائیں گے۔ تو نعیم نے کیا کیا، کہہ کہ حضرت کا جوتا ہے، حضرت کا جوتا اندر رہ گیا، حضرت کا جوتا ہے، دروازہ کھلوا لیا اور اندر جا کر حضرت کے ساتھ رات تک، مغرب سے پہلے تک رہا وہاں، نہیں مغرب سے ذرا پہلے عصر کے بعد تک رہا، حضرت کی خدمت بھی کی، پاؤں بھی دبائے، رو بھی کیے، پھر آگے کہنے لگا آج پتہ لگا کہ جوتوں کا طفیل صدقہ کیسا ہوتا ہے نالین کا، اس سے کہنے لگا آج پتہ لگا بیچارہ۔ تو اس میں وہ بہت علماء آئے ہوئے تھے، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری کی تقریر ہوئی اس میں، صرف پہلے افتتاحی تقریر حضرت نے تقریر فرمائی، اور حضرت نے تقریر حدیث جبریل پر فرمائی۔ حدیث جبریل حضرت یہاں بھی ترمذی شریف کی روایت جب پڑھاتے تھے تو طلباء میں 3 دن تک وہ بات فرماتے تھے اس میں تو اس میں، اور یہی اس حدیث سے بات شروع کی کہ تم یہود کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے یہاں تک کہ وہ گو کے سراغ میں جائیں گے تو تم بھی گو کے سراغ میں جاؤ گے، حدیث پاک سنا کر اسی کو شروع کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ بنی اسرائیل سے آگے بڑھ گئے ہیں ہم لوگ تحریف معنوی میں اور اپنی مرضی کے مطابق دین کو بنانے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہے دیکھیے، اور پورے دین کے بارے میں تو ہم کیا کہیں گے، ہم نے ارکان اسلام کے ساتھ کیا حال بنا لیا، ارکان اسلام جن پر پلر ہیں، جو جن پر پورا دین ہے، کہ 4 ارکان کی تو شکلیں بدل دی۔ نماز کو قائم، جہاں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یہی بتایا گیا ہے، جہاں بھی کہا گیا ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، تو نماز کا پڑھنا اور ادا کرنا بنا لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ زبانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، زبانوں کو اللہ کی نشانیاں بنائی ہیں کہ اللہ کہہ نہیں سکتے کہ نماز پڑھو یا نماز ادا کرو، نماز کا قائم کرنا، یعنی نماز میں جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی بندگی کی اور عبدیت کی، وہ پوری زندگی اور پورے نظام زندگی پر وہ قائم ہو جائے کہ آدمی جس طرح نماز میں اللہ کی ماننے کا حساس ہوتا ہے، کے سلسلے میں حساس ہوتا ہے اور شریعت کے احکام اور مسائل کی پابندی کرتا ہے، ذرا سا کوئی مستحب چھوٹ جائے، سنت چھوٹ جائے یا عدلی بدلی ہو جائے، لفظ بدل جائے تو ایک دم ڈرنے لگتا ہے کہ ادا ہوئی کہ نہیں۔ اس طرح وہ جس نماز میں آپ بندے ہیں، اس طرح کھانے میں بھی بندے ہیں، سونے میں بھی بندے ہیں، بیوی کے ساتھ بھی بندے ہیں، وہاں کے بھی فرائض و واجبات ہیں، وہاں کے بھی مفسدات ہیں، وہاں کے بھی حرام ہیں اور جو ہے مکروہات ہیں، تو ہم لوگ صرف نماز پڑھنا بنا دیا۔ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا تھا، مستحقین کو تلاش کر کے پہنچانا، زکوٰۃ نکالنا بنا دیا۔ اور 2 ارکان کے بارے میں کچھ اور بات فرمائی، وہ کچھ ذرا مائک کچھ ڈسٹرب ہو گیا اور ہم لوگ ذرا اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کمرے میں سامنے، وہیں سے سن رہے تھے، میں سوچ رہے تھے آواز آ رہی ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ 4 ارکان کی تو شکلیں بدل دی، لیکن پہلا رکن جو ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو سرے سے ختم کر دیا ہم اس کو ایمان سمجھنے لگے۔ مل ایمان تو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ وہ تشریف رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں تھے ہم، تو ایک اجنبی شخص آیا اور سارے مجمع کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر۔ تو ہمیں خیال ہوا کہ یہ اجنبی ہے اور اتنی بے باکی سے آ رہا ہے اللہ کے نبی کی مجلس کا، تو رو بھی الگ ہوتا تھا، پھر یہ سفر سے آ رہا ہے تو سفر ہے، ریگستان کا سفر ہے، عرب کا صحرا کا سفر ہے، تو اس کے سفر کے کپڑے ہونے چاہیے، لیکن یہ اجنبی شخص ہے، سفر سے آ رہا ہے، اس کے جسم پر کپڑوں پر کوئی گرد وغیرہ کا نشان بھی نہیں ہے۔ پھر آ کر انہوں نے سلام کیا اور سوال کرنے شروع کر دیے، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو ایمان لائے اللہ پر اور اس پر کہ فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور مرنے کے بعد جینے پر اور تقدیر پر، صدق تک صحیح بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حیرت میں پڑ گئے کہ یہ شخص پہلے سوال بھی کرتا ہے جیسے معلوم نہیں، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے امتحان لے رہا ہو، پھر کہہ رہا ہو کہ سوال کا جواب صحیح دیا، کون ہے جی؟ پھر کہا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ شہادت لا الہ الا اللہ، 2 گواہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور نماز کو قائم اور روزہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ اور حج، کہا صدق۔ پھر بات مل احسان، پھر احسان کیا ہے؟ پھر پوچھا قیامت کب آئے گی؟
تو جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ملائے احسان کا بھی جواب دیا تو کہا کہ صحیح کہ فرمایا آپ نے صدقت۔ تو پھر کہا کہ وہ جو ہے قیامت کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ سائل مسئول جو ہے سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، بس یہ بات۔ پھر وہ چلے گئے اٹھ کر۔ تو اس حدیث کو پورے دین کا خلاصہ ہمارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور یہ بڑی اہم حدیث جبرائیل، بہت مشہور حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جانتے ہو عمر یہ اجنبی شخص کون تھا؟ کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ ہم تو حیرت میں ہیں کہ پہلے سوال بھی کرتا ہے پھر جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ تو اس میں جو مل اسلام ہے اس میں اعمال بتائے گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ عمل ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ہے غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت۔ حضرت نے اس تقریر میں یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد بھی ہمیشہ حضرت یہ بات بار بار اپنے مواعظ میں اور اسباق میں فرماتے رہتے تھے کہ تم جو ہے یہ ہے گواہی دی۔ حضرت نے فرمایا اس میں بھی، اس بیان میں فرمایا گواہی دی جاتی ہے منکرین کے سامنے، ماننے والوں کے سامنے، اقرار کرنے والوں کے سامنے گواہی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اس پر حضرت نے یہ ایک مثال بھی دی کہ میرے اوپر کسی کے 10 روپے ہیں اور مجھ سے سوال کرے کہ بھائی 10 روپے دے دیجئے، تو وہ کہے کہ نہیں 10 روپے تو نہیں دے سکتے، وہ جو ہے 10 روپے آپ کے دیں گے آج تو نہیں لیکن پرسوں کو لے لیجئے، آپ کے 10 روپے پکے، تو گواہی کی ضرورت کوئی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کہیں کہ 10 روپے دے دیے، 100 روپے فلاں صاحب آپ پر تھے ہمارے، کہ کس کے سامنے دیے، تو پھر گواہی کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت۔ حضرت نے فرمایا نماز سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب سے پہلے جو فریضہ عائد ہوا وہ دعوت ہی تھے، اور اسی کو پورا دین سمجھتے تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فریضے کو، اس رکن کو، پہلے رکن کو سرے سے ختم کر دیا۔ اور حضرت نے بیان میں یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے سے تشبیہ دی اسلام کو، اور یہ بات فرمائی کہ بیچ والا جو ماس ہے، بیچ والا یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور یہ چاروں جو ماس ہیں، چاروں طرف کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیچ والا رکن ایسا ہے کہ اس کے بغیر اسلام کا خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور باقی 4 ارکان جو ہیں ان کے بغیر خیمہ قائم تو ہو جائے گا لیکن ناقص رہے گا، جس طرف سے خیمہ میں باز نہیں ہوگا ادھر سے خیمہ گر جائے گا۔ یہ بات بھی حضرت نے فرمائی، یعنی یہ گواہی، یہ جو غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت تھی، پھر وہ یہ آیت بھی پڑھی اس میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ بھی فرمائی۔ وہ بھی وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ بات بھی فرمائی، یہ بھی فرمائی کہ یہ جو شہادت ہے یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے، اس کو ہم نے سرے سے ختم کر دیا، ارکان ہی ختم کر دیا، ہم نے اتنی تعریف کی۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم ایمان اور شہادت پر بیعت لیتے تھے، تو شہادت سے مراد وہاں دعوت پر بیعت تھی۔ ہم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایمان اور شہادت پر بیعت لیتے تھے، یعنی جو شہادت میں نبی جو جس طرح گواہ ہے اس طرح تم بھی ان لوگوں کے گواہ بنو گے۔ تو ہم یہ جرم کر رہے ہیں مسلسل سے، وہ اسی راہ پر چل رہے ہیں جو ہے یہود کے طریقے پر گھسنا، اور دین کے حتیٰ کہ پہلے رکن کو ہم نے سرے سے کبھی خیال ہی نہیں آتا ہمیں۔ حد یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہوتا ہے، وعظ بیان بھی ہوتے ہیں۔ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ دوسرے گناہ اگر آدمی کرتا ہے تو گناہ کرنے والا آدمی کو گناہ گار سمجھتا ہے، نماز کا تارک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، روزے کا تارک اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فریضہ ہے، اس کو چھوڑنے والا آدمی گناہ گار سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ اس حد تک یہ کہ ہم نے اس کی فرضیت کو ساقط کر دیا، فرضیت اپنے ذمہ سے ساقط کر لی، یہ صورتحال ہے۔ یہ ہو بھی گیا، وجوب اور فرض فقہاء نے اس کی وہ کر لی ہے، بالکل اسی طریقے پر ہم لوگ چل رہے ہیں، بالکل جس پر ہو رہا ہے، تو پھر ہم اسی طرح کے سزاؤں کے، اسی طرح کے گناہوں جو ہے عذاب کے بھی ہم حقدار ہوں گے۔ اس کا ہمارے کبھی خیال ہی نہیں ہوتا۔ کتمان شہادت کا کافر کے معنی، دوسروں کو کافر کہتے ہیں، کافر کے معنی انکار کرنے والے کے بھی ہیں اور کافر کے معنی چھپانے والے کے بھی ہیں۔ اب ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ جو ہے یہ وشو ہندو پریشد کے وہ تھے اشوک سنگل، انہوں نے تقریر کی تھی بابری مسجد کی شہادت کے 2 مہینے بعد ایودھیا میں، ایک بیان آیا ان کا، اخبار میرے پاس ہے رکھا ہوا کہیں، کہ لوگ مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کافر تو ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کسی چیز کا انکار کیا ہو۔ تو آپ نے جب ہمارے پاس کچھ پیش ہی نہیں کیا تو ہم انکار کرنے والے کیسے ہو گئے؟ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟
یہ ایسا سوال ہے اس کا جواب ہم میدان محشر میں بھی وہ سوال کریں گے تو ہم جواب نہیں دیں۔ دوسرے کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، تو انہوں نے تھوڑا ہی چھپایا تو ہم نے بلا شبہ ایجابی طور پر نہیں کیا، سلبی طور پر تو ہم نے چھپایا، ہماری ذمہ داری تھی ان تک دین پہنچانا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من بعد بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، فرمایا قرآن نے۔ کتاب نازل، کتاب میں صاف صاف نشانیاں اور آیات نازل ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے چھپایا ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی فرشتوں کی لعنت۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی چھپانے والے ہیں، دعوت کی سے مجرمانہ غفلت کتمان شہادت ہی تو ہے، یہی انہوں نے بھی چھپایا جو چیزیں ان کے پاس تھی اور جن کو ظاہر کرنا تھا انہیں، اور کفار اور مشرکین مکہ کو اور امیوں کو سمجھانا تھا کہ یہ نبی آ گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تم سے کہتے تھے، اس کو چھپایا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا اللہ کا، ان کے اوپر مسکنت نازل کی گئی، ان پر بے بسی عطی کی گئی، لیکن یہ نہیں مانا انہوں نے، اس لیے کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ اپنی خواہش ہے، اصل میں قبلہ ان کا اللہ کی مرضی اللہ کی رضا نہیں ہے، اس لیے اس تربیت کے لیے قبلے کو بدلوایا گیا۔ بار بار کیا وہ تو یہ کہتے رہے، صحابہ کا تو یہ مزاج تھا، اگر 100 دفعہ ان سے قبلہ بدلنے کو کہتے، صبح کو ادھر کو پڑھنی، ایک سجدہ ادھر کرنا ہے ایک سجدہ ادھر کرنا، تو اسی طرح کا مزاج ان کا بنا ہوا تھا، لیکن ان کا مزاج ایسا نہیں بنایا گیا تھا۔ پھر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آسمان کی طرف کو کر رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بات، جہاں یہ بھی ہے کہ قبلے کو ہم نے بدلوا دیا آپ کی مرضی کے مطابق، وہاں یہ بات بھی، یہ بتانا بھی مقصود ہے، یہ سمجھا رہے ہیں آپ ہمارے دین کے دائی ہیں، اور دائیوں کے ساتھ دائیوں کی ایسی خواہش اور ایسی مرضی اور ایسی چاہت کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ قبلہ جو ایک اہم ترین چیز ہے جو بالکل اس پر انحصار ہوتا ہے پورے سسٹم کا، پورے نظام کا، ہم نے آپ کی خواہش جو آپ کی چاہت یہ ہے تو خدا بندے سے خود پوچھے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھر آپ حرم کی طرف کو رخ کر لیجئے، شطر المسجد الحرام، یہ خود دین کتنا دین آسان ہے اور دین فطری ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہر مسجد حرام کی طرف کو کرو تو اس زمانے میں بہت مشکل تھا، قبلے کی طرف کو، شطرہ کے مطلب جہت، جیسے مغرب کی طرف کہیں سے قبلہ پڑتا ہے تو مغرب کی طرف کو نماز پڑھ لی تو چاہے حرم کی طرف ہو نہ ہو رخ نماز ہو جائے گی۔ اس طرح بعض ملکوں میں شمال کی طرف ہے حرم، اگر شمال کی طرف کو نماز پڑھ لی تو شمال نماز ہو جائے گی۔ تو آپ کی مرضی کا قبلہ بھی ہے، آپ کی مرضی کا، آپ ہمارے دائی ہیں، اور دائی کی ایسی مراد پوری کی جاتی ہے اس کی خواہش کو، جب آدمی جو ہے اللہ کے بندوں کی ہدایت اور اللہ کی مرضی فرمان، ایک تو یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے دی ہوئی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو خود ہی سر چڑھ جاتا ہے۔ فرما بردار غلام ہو اور جو امپلائی ہو، جو آئیڈیل اور ویسا جو ہے اوبیڈینٹ فرما برداری کرنے والا غلام، چھوٹے سے چھوٹا غلام بھی ہو، نوکر بھی ہو، مالک کے نگاہ میں اتنا چڑھ جاتا ہے کہ اس کی خواہش کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کی چاہت کا خیال کیا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو ہے وہ قبلہ بھی بدل گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو لوگوں کو کتاب نازل دی گئی ہے وہ یہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ یہ حق ہے، انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، پرانی کتابوں میں نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بتائی گئی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے آگے یہی ذکر کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ نشانی بھی بتا دی گئی تھی کہ وہ جب آئیں گے تو قبلے کو تبدیل کر دیں گے، وہ جو قبلہ چلا رہا بنی اسرائیلی قبلہ، وہ اسماعیلی بنو اسماعیل ہوں گے، اس لیے وہ چونکہ قبلے کی تبدیلی گویا ایک طرح سے تاج پوشی، نئی امت کی تاج پوشی کا فیصلہ ہوگا، یہ بتا دیا گیا تھا ان کو۔ تو یہ جو ہے جو کتاب والے ہیں وہ خوب لیعلمون، خوب جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل عما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں، یقیناً یہ اسی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ تھے پنڈت شری رام شرما، یہاں ہندوستان میں یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہندو میتھولوجی ہے، اصل میں یہ لوگ آرین ہیں، ہندو آئے ہیں وہاں سے، وہیں سے آئے ہیں، ایران وغیرہ سے آئے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے جو یہاں پر یہاں آئے، یہاں کے دراوڑ تھے، انہیں کہانی اور ناول اور پرانی راگ اور راگنیاں اور وہ ڈرامے بنانے کا بہت رواج تھا یہاں پر، ہر چیز کو کچھ بھی سمجھانے کے لیے ان کے یہاں سانگ ہوا کرتے تھے، سوانگ جن کو کہتے ہیں، ابھی تک بھی سانگوں کا وہ ہے، سوانگ ہوا کرتے تھے۔ کسی بھی کہانی کو دکھانا ہے بتانا ہے تو بجائے لکھنے کا تو رواج بھی نہیں تھا، قلم تھا بھی نہیں ایسا،
تو وہ ظاہری یا تو جو ہے کسی طاقت کو کسی اس کو کرتے تھے تو پتھروں سے شکلیں بنا کر اس کی وہ پہچان ہوا کرتی تھی، اس کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ کی طاقت کی بڑائی کی ہوتی تھی تو ایسا ہاتھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قہاریت کا ہوتا تھا تو شیر بنا دیا، مطلب پوجا کے لیے یہ ایک علامتیں بناتے تھے تاکہ ذرا کنسنٹریٹ بھی ہو، وہ کرتے نہیں، یہ وہ ہوتا تھا یہاں پر۔ تو اس طرح یہ یہاں ڈراموں وغیرہ کا وہ تھا۔ تو وہ جب یہ آرین آئے اور انہوں نے وہاں انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہاں بتانے شروع کیے تو یہاں کی مزاج کے مطابق انہیں جو ہے وہ ناولوں میں اور کہانیوں میں اور اس طرح ڈراموں میں اسے تبدیل کرنا پڑا۔ امیر کبیر سید علی حمدانی جب وہاں پہنچے کشمیر میں اور ننگے پاؤں آئے تھے، اللہ کے ایک نیک بندے مخلص، نہ زبان جانتے تھے نہ کچھ، پہاڑوں پر کیسا مشکل ہے، آج سفر کرنا مشکل ہے، لیکن جو ان کے آثار ہیں یہاں رہے اور ان کی جو ہے خانقاہیں اور وہ جو ہے ان کے خدام کے سادات کے ساتھ آئے تھے تو پورے کشمیر مسلمان ہو گئے۔ لیکن ان کے یہاں راگ گانے کا اور بھجن کا بہت رواج تھا، مندروں میں شرک تھا آخری درجے میں، تو بھجن کے بہت تھے وہ، تو یہ ادھر نماز بھی پڑھتے تھے اور جا کے بھجن بھی گایا کرتے تھے۔ تو ان سے بہت کہا کہ بھئی ہمیں تو ہوک اٹھتی ہے، صبح صبح ہم روزانہ بھجن گاتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں چین نہیں ملتا۔ تو انہوں نے درود اوراد فتحیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ هو الخالق البارئ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ پورے درود فتحیہ ان کو لکھ کر دے دیا کہ تم صبح یہ پڑھ لیا کرو۔ تو آج تک وہ پھر چونکہ دین جتنا نہیں ہے، جو چیزیں دین میں نہیں ہیں انہیں دین سمجھ کے کرے گا، اور آدمی بعض دفعہ انہیں اصول کو فروعات سمجھنے لگتا ہے، وقتی طور پر علاج کے طور پر بتایا تھا۔ لیکن آج بھی اگر کشمیر جائیں گے آپ تو فجر کی نماز کے بعد جیسے ہمارے یہاں مندروں میں بھجن ہوتے ہیں نا، اسی طرح درود فتحیہ ہر 2-3 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں مائک پر فوراً نماز کے بعد، اور دیر تک سارے شہروں میں آواز گونجتی ہے ان درود فتحیہ۔ انہوں نے ہی کیا۔ تو یہاں جب یہ آئے انہوں نے سوچا ان کے راگ کے بغیر اور سانگ کے بغیر اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اور جب ناول میں لاتا ہے آدمی اور افسانوی انداز سے وہ کرتا ہے تو اس میں کچھ کا کچھ ملاتا ہے، کچھ کا کچھ ہوتے وہ اصل ختم ہو جاتی ہے، اس کی دوسری چیزیں مزے کے لیے اور ضرورت کے لحاظ سے، وہ تو پھر تو سامعین اور قارئین کا لحاظ کیا جاتا ہے نا، ان کے ذوق کے لحاظ سے ناولوں میں اور اس میں چیزیں بڑھائی جاتی ہیں۔ تو لیکن جو واقعات کی مین تھیم ہے، مین جو ہے اگر دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے کرسچن جی کے واقعات بہت ملتے جلتے ہیں۔ بس حضرت ان کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل کے قصوں سے، وہ جو جنگل بیابان میں چھوڑ دینا اور یہاں جو ہے وہ ونواس کرنا، وہ سب چیزیں کیکئی اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کا اور دو بیویوں کا، اور پھر یہ جو ہے ان کو آگ میں ڈالنے کا جو ہے یہ ہولیکا وغیرہ کا، یہ سب چیزیں کافی واقعات ہیں ایسے، لیکن چونکہ افسانوی رنگ تھا اس لیے اصل ختم ہو گئی یہ بات یاد نہیں آتی۔ تو یہ پھر حقیقت ختم، توحید ختم ہو گئی، سارے راگوں نے اور ظاہری چیزوں نے ہی لے لی، پھر مورتی پوجا اور یہ سب چیزیں شروع ہوئی۔ لیکن چونکہ یہ ساری میتھالوجی عقل میں تو آتی نہیں ہے، تو یہاں جو ہے یہ سوامی وویکانند نے یہ سوچ کر کہ یہ مذہب ہمارا عقل میں نہیں آتا، اور جیسے شعور عقل بیدار ہوتی ہے تو آدمی مذہب کا مذاق اڑاتا ہے، تو انہوں نے بہت سارے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اور 2 مہینے مسلمان بھی رہ کر دیکھا انہوں نے سوامی وویکانند نے۔ تو لوگ اگر کاش ان کو اس زمانے میں کوئی دائی ہوتا اور ان کو کرتا تو نہیں ہو، تو انہوں نے تجربے کی بنیاد پر ہی وہ کیا تھا، تو اسے اس کی گہرائی کو، اس کے چھلکے کو سمجھتے رہے اسلام کے، اس کے مغز کو سمجھ نہیں سکے شاید اس لیے۔ تو پھر انہوں نے آریہ سماج کی استھاپنا کی، سرسوتی دیانند اس کو بہت پھیلایا اور بڑی مقبولیت حاصل ہوئی پوری دنیا میں۔ تو پھر اور ریفارم کر کے پھر یہ جو ہے وہ گایتری پریوار بنائے، گایتری منتر ان کا ہوتا ہے، جس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو الحمد شریف سورہ فاتحہ سے کافی ملتا جلتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ تو گایتری پریوار، پڑھے لکھے لوگ، چنیدہ قسم کے لوگ ملک کے اس میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے، ہندوستان کا چیف ایئر مارشل اور اس طرح کے لوگ وہاں پر رہے ہیں، بہت ہی ملک کے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے چیزیں وہ چھوڑ کر جب آخر میں اپنا مرنے کی تیاری ہے سوچتے ہیں اب دھرم سے وہ کرنا ہے، تو اسی کو چونکہ عقل کے مطابق ہے تو وہاں جاتے ہیں وہ گایت پر۔ تو اس کے جو ہے بانی تھے پنڈت شری رام شرما، بہت ہی ذوق تھا ان کو علمی۔ پنڈت راجندر پرساد مشر جو ویدوں پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، وید درشن ان کی تفسیر ہندوستان میں سب سے مارکت العارہ تفسیر سمجھی جاتی ہے، انہوں نے مجھ سے بات کہی کہ جتنا سارے ہندو مذہب کے سارے اسکالر نے پچھلے 350 سال میں اتنا علمی کام نہیں کیا جتنا اکیلے پنڈت شری رام نے کیا۔ ہم لوگ وہاں رانی گنج گئے تھے ایک زمانے میں،
وہاں ایک پروگرام تھا 15 روزہ گایتری پریوار کا، تو انہوں نے وہ بہت بڑا اسٹال ان کی کتابوں کا لگا رکھا تھا، تو ایک بہت بڑا ہال ایک ٹینٹ میں تھا، ہزاروں کتابیں ان کی تھی، ہزاروں بلا مبالغہ کئی ہزار کتابیں انہوں نے لکھی۔ آخر میں وہ پنڈت شری رام شرما اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، شمس نبید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، انہیں تعارف کرایا، انہوں نے کل کی اوتار اور جو ہے نراشنس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیش گوئیاں کی ہیں اس پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکی، جب انہیں بتایا ارے یہ بات ہے تو وہ بالکل وجد میں آ گئے، کہ کتنے پنڈت ہمارے گفاؤں میں جان دے دی انہوں نے، مرن برت رکھ لیے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں، جب تک ہم کچھ کھائیں گے نہیں، دانہ منہ میں نہیں لیں گے۔ کہتے تھے بہت سے لوگ ہمارے جنہیں لوکیشن کا بھی صحیح اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ جو ہے وہ یمن میں جا کے رہنے لگے تھے، یمن میں انہیں یہ خیال تھا، انہیں یہ بتایا گیا تھا جو سب سے پہلے ایمان لائیں گے وہ زیادہ جو ہے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا، تو انہوں نے سوچا دیر لگے گی ہمیں آج سفر کرنے میں، اس لیے پہلے جا کے بس جائیں ہم لوگ تاکہ آئے تو سب سے پہلے مان لیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو بتائے گے بالکل اللہ جی نے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اپنے بیٹوں کی طرح تمہیں پہچانتے ہیں، اتنی پہچان بتائی گئی ہے، ایسی بتائی گئی ہے، حتیٰ کہ وقت جو بتایا گیا ان کی نرا شنس لفظ بھی آیا، نر جس کی پرشنسا کی گئی، اگر عربی سے سنسکرت میں ترجمہ کرایا جائے گا یا سنسکرت سے عربی میں تو محمد کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی ماں کا نام سومتی ہوگا، آمنہ ہوگا، زمین کی نب میں پیدا ہوں گے، حتیٰ کہ جو ٹائم بتایا گیا ہے پیدائش کا وہ بھی ہندوستان کے لحاظ سے بالکل وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، یہ بات کہی گئی ہے، اور آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ جو ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، جگہ جگہ بتایا گیا ہے، لکھا ہے کہیں حجتم بعد الرسل، یہ بھی بتایا گیا، ہاں یہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ حجت ہو جائے، یہ قبلے کا تحویل کا حکم اس لیے ہے تاکہ حجت ہو جائے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی واضح اور صاف طور پر بائبل اور دوسری مذہب کی کتابوں میں یہ بات نہیں، یہ بات صرف ہندوستان میں ویدک دھرم والوں کے اوپر ثابت ہوتی ہے، کہ ہماری کتابوں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جب وہ رسول آ جائیں گے تو ان کی ایک یہ پہچان ہوگی کہ وہ پوجا کی دشا کو بدل دیں گے، دشا سے مطلب دونوں طرح کی دشا، جو شکل ہوگی پہلے کفر کی شرک کی اس سے کر کے توحید پر لے آئیں گے، اور اس کے رخ کو بدل دیں گے، تو پہلے مندر دوسری مشرق کی طرف کو رخ کیا ہوئے بالکل بدل دیا ہے اس کے رخ کو، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل قبلہ کی نشانی بھی ان کو بتائی گئی ہے۔ تو یہ بات جانا نہیں کہ اللہ بغافل عما تعملون، یہ لوگ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر مان نہیں رہے ہیں، اتنا سب واضح ہو جانے کے بعد، اتنی سب چیزیں ہونے کے بعد حق کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا نہیں رہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس میں یہ بات جہاں ان کے اوپر اتمام حجت کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو خوشامد کی جا رہی ہے، ان پر شفقت و رحمت کا معاملہ کر کے ان کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں ماننے کے، وہاں ہمارے لیے بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی یہ کام کرو گے اور اس راہ پر چلو گے جس پر یہود چلے ہیں تو تمہیں جو ہے تمہیں بھی وہی سزا بھگتنی پڑے گی جو ان کو سزا دی جاتی رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے رشتے کے ہیں یا ہمارے حبیب کی امتی ہیں اور غلط راہ پر چلیں گے تو تم تقوی اور نیکی اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی محبت کام دے گی، لیکن اگر طرز عمل تمہارا ان کے خلاف ہوگا تو ہرگز انہ لیس من اہلک، انبیاء کو ہم نے کہہ دیا، انبیاء کے اب حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا، حضرت لوط کو کہہ دیا کہ تمہاری بیوی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے جب اس نے ایمان نہیں قبول کیا، نوح سے کہہ دیا ان کے بیٹے کے بارے میں انہ لیس من اہلک انہ عمل غلظ، بلکہ یہ تک کہا ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اتنے لاڈلے نبی کو ایک نافرمان کے بارے میں دعا مانگنے پر ہم نے کہہ دیا ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ ابراہیم کو منع کر دیا اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ مشرکین سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اگر وہ اس راہ کو اختیار نہیں کریں گے، تم بھی اگر اس راہ سے ہٹو گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے، اور یقیناً یہ ہمیں ضرور یہ خاص بات طور سے کتمان شہادت کا جو جرم وہ کرتے تھے، سارے گناہ یقیناً وہ ہم اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح، اور پھر امید کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے لیے فتوحات کا فیصلہ ہو، اور ان کی طرح جو ہے بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، جن کی شان بیان کی گئی ہے صحابہ کی طرح میں
ہم چل تو رہے ہوں یہود کے طریقے پر، راستہ تو ہم نے اختیار کیا ہے جو ہے وہ ذلت کی طرف جانے والا، اور کوشش یہ امید کریں کہ ہمیں تاج پوشی مل جائے گی۔ جن لوگوں کی تاج پوشی نہیں، تاج جن سے چھینا گیا، جن گناہوں کی وجہ سے راستہ تو وہ اختیار کر رہے ہیں ہم، اور ہم امید کر رہے ہیں ان کی جن کی تاج پوشی کی گئی ہے وہ راستہ ملے، تو یہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو پھر انہی صحابہ کی طرح جس طرح انہوں نے حق ادا کیا دعوت کا اور اپنے منصبی فریضے کا، اور دین کو اسی طرح ماننے کا جس طرح اللہ نے بھیجا اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک ایک نقطے اور ایک ایک لفظ کو اس طرح ماننے کا اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح تاج پوشی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کے بجائے اور احکام کو اپنی مرضی کے مطابق ماننے اور منوانے کے بجائے اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق چشم ابرو کا خیال کرتے ہوئے ماننے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔